Whatever is happening is Pakistan. If you don't resist it, if you don't contribute it, then you don't have any right to blame what is happening. کیونکہ 4 پلرز ہیں, چاروں پلرز کے اندر اگر دیمک لگنے لگے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 4 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے. ایک جوڈیشری ہوتی ہے, آپ نے جسٹس منیر کے زمانے سے دیکھا کہ دیکھ میک مسٹیکس. آپ کو ریکارڈنگ یاد ہے, کیا کرا ہے کچھ نہیں, ہم نے 10 ارب روپے کا ڈالر کا جرمانہ بھر دیا, پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس. اور دنیا کا نظام یہ ہے طاقتوروں کا کہ جرمانہ دو. تم کس بات کا جرمانہ؟ مگر آپ دیکھیں ہوا ہے. اسی طرح سے لیجسلیچر ہے, قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں, آئین کے اعتبار سے دیکھ لیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دس از اے پیس آف پیپر. This is not a piece of paper. This is your milkiyat and my milkiyat. We stand by it and we will stand by it. Keep on remembering. These are foundation documents جس سے پاکستان ہٹ نہیں سکتا. ایسی قوتیں بھرتی رہیں گی جو ہیلے بہانے دیں گی آپ کو, اس چیز سے یہ بچا لو, اس چیز سے یہ بچا لو. اور آج کل آپ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تماشا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے انتخابات, اس سے کسی نہ کسی طرح سے گریز کیا جائے. تو جو میں نے خط لکھا اس خط کے اندر میں نے مثال دی کہ سب سے پرانی جمہوریت دنیا کے اندر, یقیناً برٹن کے اوپر دیکھا جاتا ہے دیٹ واز این ایلیٹسٹ ڈیموکریسی, وہ امریکہ کی ہے آج کل, 200 سال پرانی, 250 سال پرانی. 1812 کے اندر امریکہ نے ڈکلیئرڈ وار آن گریٹ برٹن. ڈیورنگ دیٹ وار جولائی میں ڈکلیئر کیا, پریسیڈنٹ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, آ جائے گا. جولائی ہے نہیں, لنکن واز 1864 اور 62, یہ دوسرا. تو جب وار ڈکلیئر کر دی تو لوگوں نے کہا اب نومبر آیا, نومبر میں الیکشن ہو نہیں سکتے, تم تو جنگ میں ہو. اس جنگ کے اندر واشنگٹن واز ٹیکن اوور, ڈسٹرائڈ اینڈ برنڈ. بٹ دی امریکنز ہیڈ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. اس نے کہا نہیں, الیکشن نہیں پوسٹ پون ہوں گے. تو 1812 میں وہ واقعہ میں نے کوٹ کیا. دوسرا کوٹ کیا ابراہم لنکن کا. ابراہم لنکن الیکٹ ہوا, الیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایبولیشن آف سلیوری کے بعد ان کی سول وار ہوئی. اس سول وار کے اندر 1864 میں لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ الیکشن کراؤ گے تو نہ خود الیکٹ ہوگے اور نہ الیکشن کا ماحول ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو جنگ ہو رہی ہے بھائی. اس نے کہا اس جمہوریت کی بنیاد پر میں کھڑا ہوں, اگر الیکشنز نہیں کراؤں گا کوئی بات نہیں, میں نہ ہی الیکٹ ہوں, میں الیکشنز کراؤں گا. جب الیکٹ ہو گیا تو ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ اے اسپیچ دا سیکنڈ ڈے آفٹر دی الیکشن اینڈ ہی سیڈ کہ امیجن کرو کہ یہ ان ریبیلینس کی وجہ سے, ان دہشت پھیلانے والوں کی وجہ سے اگر ہم الیکشن نہیں کرتے تو ان کی تو آدھی جیت ہو گئی تھی, کہ انہوں نے اس ملک کو مجبور کر دیا کہ جمہوریت کا راستہ چھوڑو اور انتخاب کا راستہ چھوڑو. تو یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ پاکستان گرتا پڑتا یہاں تک پہنچا ہے, اس لیے دی ہیں کہ مس انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, اس لیے دی ہیں کہ ڈاکٹرائنز آف نیسیسٹیز اور اس طرح سے ہم نے غلطیاں کی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب الیکشنز ملتوی کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ راستے کھلتے ہیں جو ان ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیجئے. وہ 90 ڈیز کے لیے, آپ کو یاد ہوگا ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں آیا, اس کی مجھے تقریر یاد ہے کہ اس نے کہا جی 90 ڈیز کے اندر میں الیکشن کراؤں گا. اس کے 90 ڈیز شاید 10-11 سال میں پورے نہیں ہوئے. تو لہٰذا آپ ذمہ دار ہیں. آئی ایم اسپیکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان who should uphold the dignity, the constitution, the determinations which you have made, which your fathers have made. جو آئین کے اندر اور آئین کے سارے ڈاکومنٹس کے اندر آپ نے لکھا ہے اپنے لیے, اس ڈسپلن کو آپ پابند نہیں کریں گے. تو قائد اعظم کی جو بات تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو یقین اور آپ کو ایمان ہو اپنے اوپر اور اللہ کے راستوں پر, پھر اتحاد ہو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈسپلن کرو.